دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سمندر میں کوئی خوفناک مخلوق رہ رہی ہے؟ یہاں میں کسی بڑی مچھلی کی بات نہیں کر رہا۔ خوفناک مخلوق جیسے کوئی لوئچ نیس مونسٹر ہو گیا یا کوئی میگلوڈون مچھلی ہو گئی، لیکن یہاں میں ان کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا ہوں۔ جس مخلوق کی بات یہاں میں کر رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی اس دل دہلا دینے والی بلا کے بارے میں کبھی سنا ہی نہ ہو، اور اس مخلوق کا نام ہے موساسورس۔ آخر موساسورس چیز کیا ہے؟ سال 2014 کی بات ہے کہ ایک پال جارج نامی شخص بحری جہاز میں میکسیکو کے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ بحری جہاز میں سفر کے دوران اچانک اس کی نظر سمندر کے کنارے کی طرف پڑی، جہاں ریت کے اوپر اس نے ایک مخلوق کو دیکھا۔ اس نے بتایا کہ اس مخلوق کا سائز مگر مچھ جتنا ہے، لیکن دیکھنے میں بالکل موساسورس کی طرح لگ رہی تھی۔ جب سائنسدانوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بتایا کہ موساسورس تو اس وقت ہی ختم ہو چکے تھے جب ڈائناسورس کا خاتمہ ہوا تھا۔ وہ حیران تھے کہ اس نے کہاں سے دیکھ لیا موساسورس کو، لیکن کافی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ وہ مخلوق ایک کارنیول کروز مونسٹر تھی، جو دیکھنے میں کافی حد تک موساسورس کی طرح نظر آتی ہے، اور اس کا سائز، وجود، سب کچھ مگر مچھ جتنا ہی ہے۔ کارنیول کروز مونسٹر ابھی بھی میکسیکو کے سمندر میں رہتی ہے، لیکن موساسورس کا سائز کارنیول کروز مونسٹر سے بہت بڑا تھا۔ دوستو، موساسورس انتہائی خطرناک جانور تھے۔ آپ ایک مرتبہ سوچیں کہ اگر موساسورس ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر موساسورس آج بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو سمندر پوری طرح سے بدل جانا تھا، یہاں تک کہ دنیا میں جانوروں اور پودوں کا 3/4 حصہ ختم ہی ہو جانا تھا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ موساسورس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب جس طرح کا ماحول سمندر کا ہے، موساسورس کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں تھا۔ آپ نے شاید میگلوڈون مچھلی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ مچھلی بھی اب اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک خونخوار مچھلی تھی۔ موساسورس کے ہوتے ہوئے یہ مچھلی بھی ان سے دور بھاگ جاتی تھی۔ مگر ایک حیرانگی والی بات ہے کہ موساسورس آخر اتنا خطرناک کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی اس کے خطرناک ہونے کی؟ دراصل موساسورس چھپکلیوں کی ہی ایک نسل تھی اور بہت بڑے سائز کی تھی۔ آپ نے کوموڈ ڈریگن تو دیکھا ہی ہوگا، موساسورس بھی اسی طرح کا نظر آتا تھا، مگر موساسورس ہر وقت سمندر میں ہی رہا کرتا تھا۔ ان کے جسم کے اندر کچھ ایسی صلاحیت موجود تھیں جنہوں نے موساسورس کو خطرناک بنا دیا تھا۔ موساسورس 56 فٹ تک لمبے ہوتے تھے۔ یہ لمبائی ایک بس جتنی بنتی ہے، اور ان کے منہ کا جو جبڑا تھا وہ سانپ جیسا ہوتا تھا، اور ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے تھے۔ ان کی پونچھ شارک جیسی ہوتی تھی۔ سمندر میں تو جیسے موساسورس کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے اس کا شکار کر لیتے تھے۔ ویل مچھلی اور ڈولفن اور بڑی بڑی شارکس بھی موساسورس کے ہاتھوں بچ نہیں پائی تھیں۔ جب موساسورس کی بھوک کی شدت بڑھ جاتی تھی تو یہ اپنے سے چھوٹے موساسورس کو بھی کھا جاتے تھے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ آج سے 65.5 ملین سال پہلے ایک سیارہ زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین میں ہر طرف تباہی پھیل چکی تھی۔ اس تباہی سے جتنے بھی ڈائناسورس تھے وہ سبھی ختم ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی موساسورس بھی اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ لیکن موساسورس کا پتہ ان کی فوسلز سے چلا تھا۔ سال 1764 کی بات ہے کہ نیدرلینڈ ملک میں ماسٹریچ شہر کے قریب چونے کے پتھر کی کان میں ورکرز کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران ان ورکرز کو ایک بڑے سائز کی کھوپڑی نظر آئی۔ انہوں نے تصدیق کروائی کہ یہ کس جانور کی کھوپڑی ہے۔ جب سائنسدانوں نے تصدیق کی تو پہلے تو انہیں لگا کہ یہ کسی ویل مچھلی کی کھوپڑی ہے، مگر بعد میں کافی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ موساسورس کا سر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک میں موساسورس کے فوسلز ملے تھے۔ ڈائناسورس کے ہوتے ہوئے بھی سمندر میں موساسورس کی بادشاہت تھی۔ ان میں کچھ ایسی نسل کے موساسورس بھی موجود ہوتے تھے جو صرف 1 میٹر اور 3 فٹ تک لمبے ہوتے تھے، مگر یہ بھی بڑے موساسورس جتنے ہی ظالم تھے۔
एक्वाडोर मुल्क से 1000 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक जजीरा आता है जिसका नाम गालापागोस जजीरा है। इस जजीरे में भी मुख्तलिफ नस्ल की छिपकलियां मौजूद हैं। अगर हम इन छिपकलियों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये छोटे डायनासोर्स हैं। ये डायनासोर्स से मिलती जुलती हैं। व्हील मछली जितने बड़े मोसासोर्स ने पूरे समंदर को अपना घर बना लिया था। उनकी दुम बहुत ज्यादा ताकतवर थी जिसके जरिए ये समंदर की गहराइयों तक जाते थे और तेजी से तैरते थे। आपने अगर जुरासिक पार्क मूवी देखी है तो इसमें शायद आपने मोसासोर्स को भी देखा हो, लेकिन जुरासिक पार्क मूवी में उन्होंने जो मोसासोर्स दिखाया है वो बहुत ही बड़े साइज का मोसासोर्स है, लेकिन जो असली वाला मोसासोर्स था वो जुरासिक पार्क मूवी वाले मोसासोर्स से छोटा था। उनका खौफ और खतरा उतना है कि आज तक मोसासोर्स को खौफनाक समझा जाता है। अगर आज भी मोसासोर्स इस दुनिया में मौजूद होते तो समंदर की रौनक बिल्कुल खत्म हो जानी थी और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह समंदर को समझा जाना था। कोई भी जानवर समंदर में मोसासोर्स के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि ये हर जानवर का खात्मा कर देते थे, क्योंकि मोसासोर्स को टक्कर देने वाला कोई भी जानवर समंदर में मौजूद नहीं था। जितने भी समंदर में खास जानवर जैसे व्हील मछली या डॉल्फिन मछली वगैरह, इन सब को मोसासोर्स नुकसान पहुंचाते थे। आप एक दफा सोचें कि अगर आज भी मोसासोर्स समंदर में मौजूद होते तो हमारा क्या होना था। हमें सबसे ज्यादा खतरा इस चीज का होना था कि हम कश्ती के जरिए समंदर में सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोसासोर्स की इतनी कैपेसिटी थी कि वो एक आम कश्ती को निगल सकता था और माहीगीर समंदर में मछलियों का शिकार नहीं कर सकते थे और ना ही कोई समंदर में स्विमिंग कर सकता था, क्योंकि जिसने भी समंदर में दाखिल होना था उसने सबसे पहले मोसासोर्स का शिकार बनना था। व्हील मछली भी उतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मोसासोर्स था। हमें शुक्र करना चाहिए कि आज मोसासोर्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वरना आज जिस तरह हमारा समंदर नजर आता है मोसासोर्स के होते हुए कभी समंदर इस तरह का नजर नहीं आना था। अच्छा हुआ है कि ये इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं और शुक्र है कि और भी दूसरी नस्ल के जानवर जैसे डायनासोर्स वगैरह भी गायब हो चुके हैं। आप एक मर्तबा सोचें कि अगर उड़ने वाला डायनासोर्स एकदम से आपके ऊपर से गुजरे तो आपकी क्या फीलिंग्स होनी थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप मेरे चैनल फैक्ट लोर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ऐसे ही उम्दा तरीन वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।